اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ سورۃ الانعام آیات 156 اور 157۔ آیت نمبر 155 میں یہ ہم نے بات جانی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے انزلناہ مبارکن فتبعوہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ بابرکت ہے اور تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ان تقولو، ایسا نہ ہو کہ ان تقولو تم کہو انما یقیناً انزل الکتاب نازل کی گئی تھی کتاب اعلیٰ طائفتین دو گروہوں پر من قبلنا ہم سے پہلے۔ تو اب یہ دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ، کہ ہم سے پہلے دو گروہ یہود و نصارہ پر اتری اور وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی اور انہوں نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی، ہم ان سے پڑھ کر ایمان لے آتے، بلکہ وہ اسے صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص قرار دیا کرتے تھے۔ بلکہ یہودیوں نے تو یہاں تک کیا ہوا تھا کہ اپنی کتاب کو اپنے خاص طبقے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، عوام سے تو ان چیزوں کو وہ چھپایا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کر دیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں، خاص طور پہ یہود و نصارہ، ان پر تو کتاب نازل ہوئی، ہم پر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کر کے تم پر ایک حجت کاملہ قائم کر دی ہے۔ وَإِن كُنَّا، اور نہ ہوتے ہم عن دراستہم، اس کے پڑھنے سے، لغافلین، غفلت والوں میں سے، یعنی اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل کی جاتی تو ہم بھی کتاب کو پڑھنے والے ہوتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کر دی ہے، اس کتاب کو پڑھنے والے ہو جاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ او تقولو، یا تم کہو لو انا اگر یقیناً ہم پر انزل نازل کی جاتی، انزل علینا نازل کی جاتی ہم پر الکتاب کتاب، لکننا تو ہم ضرور ہو جاتے اہدا منہم ان سے بھی زیادہ ہدایت والے۔ کہ دوسری بات ان کی یہ ہوتی، احتمال یہ تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کرتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوتے، زیادہ ہدایت پا جانے والے ہوتے، لہذا اب کیونکہ ہم پر کتاب نازل نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ہم نے نہ ہدایت پائی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی رہنمائی لینے کا ذریعہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کر دیا ہے اور اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ فقد جاءکم، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی، ایسی کتاب جو باعث ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، یعنی اب تمہارے تمام کے تمام جو عذر تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے تم پر ایک قاطع حجت اور براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ایک کتاب نازل کر دی ہے، اب تم اس قسم کا عذر پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کے لیے یہاں لفظ بینہ، ہدایت اور رحمت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو بینہ کا معنی روشن دلیل اور قاطع حجت، ایسی دلیل کہ جس کو سننے کے بعد یا جس کو بیان کرنے کے بعد کوئی کسی چیز کی حاجت باقی نہ رہے۔ تو قرآن کے لیے یہ لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، ایک یہ کہ اس نے عربوں کے ان تمام عذروں کا خاتمہ کر دیا جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ ایسا نہ کہیں، دوسرا یہ کہ اس کتاب کا کتاب الہی ہونا کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے چیلنج کا، جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات سے واضح ہے، اہل عرب جواب نہ دے سکے۔ علاوہ ازیں یہ تورات کی طرح صرف احکامات اور ہدایت کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر دعوے اور ہر تعلیم کے دلائل و براہین بھی اپنے ساتھ لے کر نازل ہوا ہے، تو ایسے مضبوط اور مستحکم اور ایسے عقلی اور فطرتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ فمن اظلم،
پس کون بڑا ظالم ہوگا ممن اس شخص سے کذبا جو جھٹلا دے بے آیات اللہ اللہ کی آیات کو وصدف عنہا اور اس سے کنارہ کر جائے۔ تو اب جو شخص قرآن مجید سے کنارہ کرے گا، قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا، اس کے احکامات کو نہیں سیکھے گا، تو ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے۔ جس انسان نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ساری زندگی اس طریقے سے گزار دی کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اپنی زندگی میں سے لاگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو ایسا انسان بہت بڑا ظالم ہے۔ لہٰذا اس قرآن کو اصل جو مقصد ہے اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے کون بڑا ظالم ہوگا۔ سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جو کنارہ کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب سخت عذاب کا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے اللہ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے والے ہیں، کنارہ کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ بما کانوا بسبب تھے وہ یصدفون کنارہ کرتے۔ اب جو لوگ بھی قرآن مجید سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، اس سے دور ہونے والے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں سمجھتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ یقیناً بد قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے اس بات کے، ان تأتیہم الملائکۃ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک یا آ جائے آپ کا رب۔ کفار کے اسلام کے حق ہونے کے دلائل جب پوری طرح واضح ہو گئے اور وہ ہر طرح سے لاجواب ہو گئے، تو انہوں نے ایسے مطالبے شروع کر دیے کہ جن کا ہونا ناممکن تھا۔ انہی مطالبوں میں سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 سے 93 میں اکٹھے 9 مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لایا جائے، جہاں فرمایا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، تو اللہ اور فرشتے سامنے لے آؤ۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی یہ مطالبہ ان کا ذکر کیا گیا، لولا انزل علینا الملائکۃ لو نری ربنا، کہ کیوں نہیں نازل کیے جاتے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھیں اپنے رب کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں پھر تو وہ کوئی حتمی فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ او یأتی یا آ جائے بعض آیات ربک تیرے رب کی بعض نشانیاں، کہ ایسی نشانیاں آ جائیں کہ جس کے بعد یہ ایمان لائیں گے۔ اس سے مراد صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے قریب نمودار ہونے والی چند نشانیاں ہیں، جس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یعنی اس کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان فرشتوں کو جو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں دیکھے یا موت کی سختیوں کو محسوس کرنا شروع کرے تب ایمان لائے، جسے غرغرۃ الموت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بھی انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت نکل کر لوگوں کے سامنے کلام کرنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی نمودار ہوگی دوسری اس کے پیچھے آئے گی۔ تو بہرحال ایسی نشانیاں جب آ جائیں گی پھر تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ یوم یاتی، اس دن، یاتی آئیں گی، بعض آیات ربی کا، تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ینفع نہیں فائدہ دے گا، نفسن کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو، ایمان ہوا اس کا ایمان، کہ اس کیفیت میں ایمان لے آنا فائدہ نہیں دے گا، اس سے پہلے پہلے ایمان لانا ہے۔ ان نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے آفاق میں جو علامات اور نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر انسان نے سمجھ کر اور پرکھ کر ایمان لانا ہے، یہ مطلوب ہے انسان سے۔ اللہ کو کوئی دیکھے یا فرشتوں کو دیکھے یا پھر عذاب کو دیکھ لے یا پھر اس پر موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ ایمان لے آئے تو وہ فائدہ مند نہیں۔ جس طرح کہ فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ جب اسے سمندر میں وہ غرق ہونے لگا تو اس نے اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ لم تکن نہیں، آمنت جو ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، تو اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کمایا فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرا بھلائی کا کام، یعنی ان علامتوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے جو نیکیاں کر لی گئی ہیں وہی نیکیاں اس کے کارآمد ہیں۔ باقی اگر اس کو دیکھنے کے بعد اب وہ ایمان لا رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے تو ایسی نیکیاں پھر اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوں گی۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتظروا تم بھی انتظار کرو، انا ہم بھی منتظرون انتظار کر رہے ہیں، کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، بہت جلد ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ پھر تم کہو گے کہ ہم اب ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔